الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی مقامات پر آپ کی اتباع کا اور کئی جگہ اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ دونوں کا معنی ویسے تو ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کا حکم ماننا، مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اطاعت کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ پیروی ہے جو کسی حکم کے جواب میں ہو، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی کے عمل کو اپنانا، لیکن حکم وہاں موجود نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل مبارکہ کو دیکھ کر جس کو اختیار کرنا شریعت نے ہمارے لیے بھی جائز قرار دیا ہو، اختیار کر لیں تو یہ اتباع ہے، اور حکم وہاں موجود نہ ہو، اور اگر کہیں باقاعدہ سرکار نے حکم دے دیا تو اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ اطاعت ہم پر ہمیشہ واجب ہوتی ہے اگر سرکار نے بطریق وجوب اس کو ذکر کیا ہو۔ بطریق وجوب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دلائل کے ذریعے پتہ چل جائے کہ یہاں پر کسی شے کو لازم کرنا ہی مقصود ہے، اس کے اپنانے میں سختی اختیار کرنا ہی مزاج رسول ہے، سرکار چاہتے ہیں کہ سختی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوا جائے، تو پھر وہ چیز ہم پر گویا کہ واجب ہے، وہ حکم ماننا واجب ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرکار کوئی حکم تو بظاہر فرماتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہاں پہ کسی چیز کو لازم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کی اچھائی کا بیان مقصود ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں حکم استحبابی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کریں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اب ان دونوں کے اندر ان دونوں کی شناخت اور پہچان، یہ ایک فن کی بات ہوتی ہے کہ کہاں پر حکم ایجابی ہے اور کہاں پہ استحبابی ہے، کہاں اگر حکم نہیں مانا تو ہم گناہگار ہوں گے، اور کہاں اگر حکم نہیں بھی مانا تو کوئی بات نہیں، ترک فضیلت تو ضرور ہے لیکن انسان گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ علماء بتاتے ہیں کہ کہاں پہ واجب ہے کہاں نہیں، تو اس لیے از خود کوئی حدیث پڑھ کر یا کوئی آیت پڑھ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ شاید یہ چیز ہم پر فرض ہو گئی ہے یا واجب ہو گئی ہے یا فقط مستحب ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے آپ قربانی کے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بارہا ذکر کی جاتی ہے کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ پہلی ذو الحجہ سے قربانی تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب دیکھیں، یہ بظاہر حکم لگتا ہے کہ سرکار فرمانے کو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ نہ کاٹے، لیکن یہ علماء نے خود تحقیق کر کے بیان فرمایا کہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ اور اس کا وہ کس طرح پتہ چلتا ہے علماء کو؟ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حکم سرکار نے فرمایا لیکن صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام چونکہ سرکار کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ کر رہے ہیں، بظاہر سرکار کے قول کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر رعایت کا پہلو ملحوظ رکھا ہے۔ بظاہر حکم نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً ایک مشورہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء کی، مفتیان کرام کی ہدایت کے بغیر حقیقتاً نہ کوئی قرآن پہ چل سکتا ہے، نہ حدیث کے اوپر صحیح طرح عمل پیرا ہو سکتا ہے، نہ وہ قرآنی احکام کی حقیقت کو جان سکتا ہے، نہ اسے حدیث میں موجود احکام کی صحیح معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی بہن جو از خود انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم سرچ کر رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ مختلف ویب سائٹس کا وزٹ کر رہے ہیں۔ وہ ویب سائٹ کس نے بنائی ہیں؟ جو اگر بالفرض کسی شخصیت نے بنائی، اس کا تعارف لکھا ہے، تو واقعی وہ اسی تعارف کے مطابق صلاحیتوں کا حامل ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جو مواد اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، معیاری اور مستند ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بس بیٹھ گئے اور ریسرچ کرنا شروع ہو گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کو اس نے یہ کہا ہو کہ میں بہت شدید بیمار ہوں اور پتہ نہیں میرے اندر مختلف علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو میں از خود انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ذرا ویب سائٹس کا وزٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں جو میڈیکل سے متعلق ویب سائٹس ہیں کہ میرے اس مرض کی جو علامات میں محسوس کر رہا ہوں، ان علامات کی روشنی میں کون سا مرض متحقق ہوتا ہے، تو میں ویب سائٹس کو ذرا دیکھتا ہوں۔
اور وہ دیکھ کر کہ ہاں یہ لکھا ہے کہ یہ مرض ہو، یہ علامت ہو تو یوں ہوگا، یہ علامت ہو یوں، تو نتیجہ نکلا جی مجھے کینسر ہے، خدا نخواستہ۔ اب کینسر ہے تو اب پھر وہ ویب سائٹس کا وزٹ شروع کر دے کہ کینسر ہے تو کون کون سی مجھے غذائیں کھانی چاہیے اور کس طریقے سے مجھے علاج کرنا چاہیے۔ کیا کوئی ایسا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سیدھا جائے گا کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس، اسے بتائے گا، پھر اس کی جو بھی سجیشنز ہوں گی اس کے مطابق عمل کرے گا۔ لیکن دین کا معاملہ ہم نے بہت ہی آسان لے لیا ہے کہ اس میں جو بھی جس کو الف ب بھی نہیں آتی دین کی، وہ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جی میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ تو بہرحال اب اس سے زیادہ اس میں بار بار کیا میں شکوہ کروں، لیکن میں پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ کسی کو حقیر ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بڑے خطرے سے آگاہ کرنا ہمارا مقصد اصلی ہے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، دین کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے۔ اس لیے ذرا علماء کو ہی اپنے پیش نظر رکھ کر انہی کو اپنا رہنما بناتے ہوئے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں تو یہ بہتر ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو ابھی جو اطاعت کے ضمن میں ہمارا چل رہا تھا وہ زبان کے بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض احکام ایجابی یا وجوبی ہوتے ہیں، بعض استحبابی ہوتے ہیں۔ وجوبی وہاں یا ایجابی وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی شے ہم پر لازم ہو جاتی ہے، اس کے خلاف کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور حکم استحبابی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے خلاف بھی کر لیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو زبان کی حفاظت کا معاملہ سمجھ لیں اس میں سرکار نے جتنے بھی احکام ذکر کیے ہیں وہ ایجابی ہیں یا وجوبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ لازم کر دیا ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل اس کی اس میں خود موجود ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل پر کرنے پر یا کسی عمل کو ترک کرنے پر کوئی عذاب بیان فرما دیں، کوئی اخروی سزا بیان فرما دیں، تو سمجھ لیں کہ سرکار اس میں شدت چاہتے ہیں، سختی چاہتے ہیں۔ اگر اس فعل کے کرنے پر عذاب بیان ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہوگا، کرنے پر یہ عذاب ہے تو بھی بچو، اور اگر کسی فعل کے نہ کرنے پر عذاب بیان ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس فعل کو کرنا ہوگا۔ تو زبان کی حفاظت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی حفاظت صحیح طرح نہ کر سکیں، کوئی غلط قسم کے جملے زبان سے نکل جائیں، بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے اور بعض صورتوں میں ہمارا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر ہمیں دینی معاملے میں، خصوصاً دینی معاملے میں کلام کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملے میں بھی بہت زیادہ بولنے والا چونکہ اپنی زبان کو بریک لگانے پر قدرت نہیں رکھ پاتا ہے، زبان بار بار پھسل جاتی ہے، تو دنیاوی باتیں کرتے کرتے اچانک کوئی دینی بات آتی ہے اور اس میں بھی آدمی اپنی طبیعت کو اور زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جاتا ہے۔ جب نکل جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ اس جملے کے بعد اب ہمیں توبہ کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کیسے پیش کرنی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ پھر کوئی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ بالکل اللہ ہی معاف کرے گا، کون معاف کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ بھی کرتا ہے، وہ جہاں رحمان و رحیم ہے وہیں پر قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی شان بہت ہی بڑی ہے اور اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، بے شمار ایسے نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں کہ جنہیں ان کے امتیوں نے قتل کر دیا تھا، یہ قرآن میں خود موجود ہے۔ اور پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اور میں نے یہ حدیث یہاں ذکر بھی کی تھی، کہ ابھی تو اللہ نے آپ کو ویسے آزمایا ہی نہیں جیسا پچھلی قوموں کو آزمایا تھا، کہ تم میں سے پہلے قوم والوں کو بعض اوقات لوہے کی کنگھیوں سے ان کے کھالوں کو چھیلا جاتا، حتیٰ کہ کھال پھٹتی، پھر گوشت پھٹتا اور ہڈیوں تک وہ کنگھیاں، لوہے کی کنگھیاں پہنچ جایا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سر پہ آرا چلایا جاتا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہو، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، وہ یقیناً اللہ کا محبوب کہلاتا ہے اور محبوب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ وہ اتنی زبردست قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کے محبوبوں پر کوئی حملہ کرتا ہے، اس کے محبوبوں کو سخت سزائیں دے رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ان کے خلاف، دشمنوں کے خلاف نہیں کرتا ہے اور انتقام سے وقتی طور پر رکتا ہوا نظر آتا ہے۔
تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے، ورنہ اگر ہم جیسے ہوتے، ہمیں قدرت اور طاقت حاصل ہوتی اور کوئی ہمارے قریبی رشتہ دار کو، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، اولاد کو، زوجہ کو خدا نخواستہ زد و کوب کر رہا ہو، کچھ مار پیٹ کر رہا ہو، تو کیسے برداشت کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی بے نیاز ہے، تو جب وہ اپنے محبوب بندوں کو مختلف سزائیں دیتے ہوئے فوراً ان کے دشمنوں کو سزا نہیں دیتا ہے، تو یہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری گرفت فرما لے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بے پرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوئی جملہ غلطی سے نکل جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کا میں نے مفہوم آپ کو بتایا تھا کہ زبان سے اس طرح کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں، غلطی سے جملہ نکل گیا، اور دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی یہ میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اس سے درگزر فرما لے گا۔ اور اگر کوئی یہ آپ کو کہہ دے کہ یار مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ آپ کے ایمان پہ فرق پڑا ہوگا، یا آپ نے بہت خطرناک جملہ کہا ہے، تو پھر فوراً سے پیشتر تجدید ایمان کی طرف آئیں۔ تجدید ایمان کا مطلب یہی کہ توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، یہ جملہ نکلا اور یہ بھائی نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کفر کا پہلو بھی نکلتا ہو، تو میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں۔ پھر پہلا کلمہ پڑھ لیں یا دوسرا کلمہ پڑھ لیں، تو گویا کہ آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ اس جملے سے باہر نکلے تھے تو۔ اور تقوی، پرہیزگاری اور احتیاط یہ ہے کہ انسان اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی کر لے۔ تو ابھی یہ موضوع تو خیر میرا نہیں چل رہا تھا، لیکن ضمناً بات آ گئی تو میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ تجدید نکاح کے لیے آپ کو کسی قاضی صاحب کو بلا کر لانا اور باقاعدہ کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں کر کے کوئی بھی دو عاقل بالغ، یعنی پاگل مجنون نہ ہو، اور بالغ مردوں کو بٹھا لیں، یا ایک مرد دو عورتیں بیٹھ جائیں، میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور زوجہ اپنے شوہر سے یوں کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، نام بھی نہ لیں، کچھ بھی نہیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور جواب میں شوہر کہے کہ میں نے قبول کیا یا میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، بس ہو گیا، 3 دفعہ کہنے کی حاجت بھی نہیں، یہ نکاح ہو گیا۔ اصل یہی ہوتا ہے دو گواہوں کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کرنا، جو پہلے بولتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں بولتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں احتیاطاً تاکہ گواہ اگر ایک غافل ہو تو دوسری مرتبہ سن لے، پھر غفلت ہے تو کم از کم تیسری مرتبہ سنی لے، 3 دفعہ اس کو دہرا دیتے ہیں، یہ احتیاطاً ہوتا ہے، ورنہ ایک دفعہ ہی کافی ہے۔ اور یہ نکاح نامہ ہمارے یہاں قانونی کارروائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فارم فل نہیں کیا جاتا تھا، لہٰذا جب گھر میں آپ تجدید نکاح کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ نکاح نامہ لائیں اور اس کو باقاعدہ فل کریں، بلکہ ویسی زبانی ایجاب و قبول کر لیں، یہ کافی ہے۔ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ کبھی اگر آپ گرا نہ گزرے اور گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ہو کہ آپ آسانی سے تجدید نکاح کر سکتے ہوں، تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں کبھی ایسا کر لیں تو بہت اچھا ہے، کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خطا انسان سے ہوتی ہے، یا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے، جملہ زبان سے نکل جاتا ہے جس کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس لیے اس پر توجہ کرنی ہوگی۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث ذکر کی تھی، ایک طویل حدیث تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں کر لوں تو وہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو یہ بڑا پیارا کویسچن تھا، جنت کی تمنا، جہنم سے دوری کی خواہش۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنت کے لیے بھی عمل کرتے تھے، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرتے تھے، اور اگر آپ جنت کے لیے عمل کرتے ہیں یا جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خدا نخواستہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سلسلے میں اخلاص کے منافی نہیں ہے، کہ بعض اگر کوئی یوں کہے کہ یہ جنت کے لیے عمل کیوں کیا جائے، جہنم کے لیے کیوں، اللہ کے لیے کرو، تو یہ ایک صحابی عرض کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے۔ تو سرکار نے کوئی مذمت تو نہیں فرمائی،
بلکہ ایک طرح سے مدح فرمائی کہ بہت بڑی بات کا آپ نے کویسچن کر لیا ہے، اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ اسی کو دے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے لیے معاملہ آسان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنت کے لیے عمل کر رہا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت اسی وقت حاصل ہوگی جب پہلے رضائے الہی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے، اس کے عذابات کے خوف کی وجہ سے کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہی جہنم سے بچے گا۔ اس حدیث پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کلام کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔